اس نے کفر کیا۔ بندے مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان فاصلہ نماز کا ہے۔ غور و فکر کریں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے حضرات نماز پڑھتے ہیں، کتنے حضرات کو نماز آتی نہیں، کتنے حضرات کو نماز آتی نہیں۔ افسوس کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کافر اور مسلمان کا فرق نماز ہے۔ گویا فرمایا اس نے کفر بندی جوڑی مسلمانوں کے ساتھ، اس نے کفر کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن ترکہا فقد کفر، اس نے کفر کیا، کافروں جیسا کام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزید ارشاد سنوات فرمائیے، ایک ہوتا ہے باغی جو ایک جماعت سے نکل جائے، بھاگ جائے، تو آقا علیہ السلام کے ایک فرمان کا خلاصہ سماعت فرمائیے، وہ کتنی دیر بھاگتا ہے، کتنی دیر دنیا میں بھاگ دوڑ کریں گے، کتنی دیر خیر تماشوں والی زندگی گزاریں گے، کتنی دیر بے نمازی ہو کے زندگی گزاریں گے، آخر اسی زمین کے اندر جانا ہی ہے۔ فرمایا بے نماز قیامت کے دن بے نور ہوگا، اس کے چہرے پر روشنی نہیں ہوگی، بے نماز اپنے ایمان پر کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے گا، بے نماز کے لیے کوئی بھی ذریعہ رہائی کا نہیں ہوگا، بے نماز کا حشر فرعون حامان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بے نماز مسلمانوں کا ساتھی نہیں ہے، بلکہ فرعون حامان اور قارون کفار کا ساتھی ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے، اور فرمایا امام دارمی نے، امام بہقی نے اور شعیب الایمان سب نے اس کی نقل کو روایت فرمایا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو بہت بڑا کافر ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ الحفیظ والامان حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، یعنی نہ کرو، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا اس کی حفاظت ذمہ داری اس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جاتی رہتی ہے۔ اور شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے، ہر آدمی اپنے اعمال کا بدلہ کیا ہے تیار کر رہا ہے، اور دائنی طرف والے کو جن کو نامہ مال دائنے ہاتھ میں ملے گا نیک لوگ ہوں گے، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، اور وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے گنہگاروں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں گئے ہو، اور دوزخی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوزخیوں سے جنتی پوچھیں گے آپ کیوں جہنم میں چلے گئے ہو، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حقداروں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ الحفیظ والامان اور آقا علیہ السلام کا فرمان اللہ رب العزت کا بلکہ فرمان ہے، سنیے، پہلے اچھے لوگ کے حالات بیان فرمائے اور اس کے بعد فرمایا نا خلف۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، ایک غی نام کی وادی ہے، اور فرمایا جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، چھوڑ دی، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، ایسے لوگ اس وادی کے اندر داخل کیے جائیں گے جس کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جس کی خوراک ایندھن پہاڑ پتھر انسان ہے۔ اب ہمارے سامنے پہاڑ کون سا گناہ کرتا ہے؟ فرمایا گئی جہنم میں ایک وادی ہے
جس کی گرمی گہرائی یعنی اتنی گہری ہے، زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حیب ہے، اور جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھولنے کا حکم دے دیتا ہے، جس میں ہر وقت آگ بھڑکتی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جبکہ دوزخ کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو ہم دوستیوں کو لیے اسے زیادہ بھڑکا دیتے ہیں، آگ کو تیز کر دیتے ہیں۔ یہ کنواں بے نمازیوں کے لیے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان عہد نماز کا ہے، تو جس نے اس کو چھوڑا بلا شبہ وہ کافر ہو گیا۔ اس مضمون کی بہت سی فرمایا حدیث شریف مروی ہے جو کہ کچھ میں آپ کو سنا چکا۔ نماز چھوڑنا لگاتار کافروں جیسا کام ہے، فرمایا تارک نماز کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اور اولیاء اکرام اور تابعین ائمہ مجتہدین رحمت اللہ تعالیٰ اجمعین کے فرامین سنیے میرے دوستو۔ پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں نام آپ کو بتا دوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور محدثین حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، اسحاق بن راہویہ، امام اوزاعی اور محدث ابو داؤد طیالسی، امام ابو بکر بن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل اور امام نخعی، ان جلیل القدر صحابہ کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک تارک نماز کافر اور مرتد ہے۔ اب ان حضرات کے مسلک کے مطابق بے نمازی کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اگر اس میعاد پر وہ پابند ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو بطور سزا دی جائے اور یہاں تک بھی کہا کہ قتل کر دیا جائے، اور اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے بے نمازی کی، اور فرمایا مسلمان کے قبرستان میں بھی اسے دفن نہ کیا جائے۔ الحفیظ والامان اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفن کرو۔ الحفیظ والامان اور فرمایا بے نماز کو کافر ٹھہراتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح دوسری جماعت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بچے بیٹھتے ہیں ان کو بٹھاؤ، جو نہیں بیٹھتے ان کو چلے جاؤ۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ، امام مقبول تابعی اور امام وکی رحمت اللہ تعالیٰ، امام احمد بن زید، امام مالک، امام شافعی، ان حضرات کے نزدیک تارک نماز آدمی فرمایا کافر تو نہیں ہوتا، مسلمانوں سے جنگ کرنے والا ہے، اور قبرستان میں اس کے لیے دفن کرنے کے اجازت ہے۔ اور تیسرے گروہ کا بیان سنیں، تابعی حضرت سعید بن حبیب رحمت اللہ تعالی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بھی شامل ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک جو نماز چھوڑتا ہے ان کو کافر نہیں قرار دیتے اور نہ ہی قتل قرار دیتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں اسے قید کر دیا جائے، اسے قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے اور مار پیٹ سے کام لیا جائے، اسے مارا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، پھر اس کو چھوڑا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے دوزخ کے اندر کا گڑھا ان لوگوں کے لیے جو نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے سر پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور ان کو کچلا جا رہا تھا، سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے تھے۔ جب وہ دوبارہ صحیح و سالم ہو جاتے، پھر اسی طرح ہو جاتے،
پھر جب پتھر مارے جاتے پھر اسی طرح ہو جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کس چیز نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا ذات کیا ہے؟ دوسرا ایک اٹھتا ہے پھر اس کو پتھر مارتا ہے، اس کے ساتھ ذرا ذرا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر دوسرا اٹھتا ہے زندہ ہو جاتا ہے، وہاں پر موت نہیں آنی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا جو اچھے خاصے لوگ ہیں وہ سوچے اس عذاب کو، اگر ہم زندہ ہوں دنیا میں ہمارے سر کے اوپر کوئی اینٹ مار دے یا زور سے تھپڑ مار دے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنا درد ہوتا ہے۔ آخرت کے عذاب سے فرمایا ڈر جاؤ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تفسیر اور بیان کے اندر لکھا ہے اگر کوئی حاکم دنیا میں حکومت اور سلطنت حکومت میں مشغول ہو کر نماز میں غافل رہا اور وہ قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے معذرت پیش کرے گا، اللہ الہی آپ نے مجھے حکومت اور بادشاہی تو دی تھی جس کی وجہ سے غفلت ہوئی، میں نماز نہ پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ لیں ان دونوں کو بھی، تو نے بھی دنیا میں حکومت کی ہے اور ان دونوں نے بھی دنیا میں حکومت کی ہے، مگر ان کو تو حکومت نے نماز سے نہیں روکا۔ یہ حضرات حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ حکومت کو نماز سے نہیں روک سکتی، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ خود ہی نماز سے غافل ہے۔ اللہ حکم فرمائے گا آئے میرے فرشتے آؤ اس غافل حاکم کو جہنم کے اندر پھینک دو، جہنم کے اندر پھینک دو۔ فرمایا اگر کوئی اپنی بیماری کا عذر بہانہ پیش کرے گا، الہی میں بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، معذور ہو گیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا بلاؤ، حضرت ایوب علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بیمار سے عرض کرے گا تو زیادہ بیمار تھا ایوب علیہ السلام سے، ایوب علیہ السلام سے زیادہ میرے ایوب سے بیمار تھا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں اتنی مطلب حالت ایسی ہوگی کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہ سکتے سے، لیکن ایک سانس بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہے۔ اور فرمایا اگر تو بیماری کی وجہ سے تمہیں میری یاد روکتی تھی تو ایوب علیہ السلام کو کیوں نہیں روکتی تھی؟ ایسا نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ تم نے اپنی ذاتی غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہے، ذاتی غفلت کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اور فرمایا اسے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی اولاد کی کثرت پرورش کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا، بہانہ پیش کرے گا، عذر پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائیں گے اور فرمایا یعقوب علیہ السلام تو اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 20 برس روتے رہے اور ان کی نظر جاتی رہی اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ فرمایا اس کے باوجود کبھی غافل نہیں ہوئے نماز سے، اے فرشتوں لے جاؤ اس شخص کو بھی جہنم میں پھینک دو جو کہتا ہے میں نے اولاد کا پیٹ پالنا ہے۔ اس دن کچھ اولاد والدین کی وجہ سے جہنم میں جائے گی اور کچھ والدین اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، کہیں گے ہمیں دینی تعلیم کیوں نہیں سکھائی تھی، نمازی کیوں نہیں بنایا تھا، پرہیزگار کیوں نہیں بنایا تھا، آج ہمیں بچاؤ اللہ کے عذاب سے، کہیں گے آج میں تو خود عذاب میں پھنسا ہوں، میں کیا کروں؟ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اولاد کو نمازی بنا لو۔ اور فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خامد کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے مرد
اپنے آقا کے ظلم کا عذر پیش کرے گی، الہی مجھے فلاں بادشاہ حاکم یا خامد کے خوف میں نماز سے فرصت نہیں ملی، ان کے خوف سے، فرمایا حکم الہی ہوگا، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کو حاضر کرو، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو حاضر کیا جائے گا، ارشاد ہوگا تیرا خاندان یا بادشاہ زیادہ ظالم ہے، نماز سے روکنے والا تھا، بلکہ اس بیوی کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا۔ وہ عورت عرض کرے گی یا اللہ فرعون زیادہ ظالم تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو یہ ایسے جابر ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود کیسی عبادت گزار تھی، تو اگر کسی عورت کے خامد کا ظلم کو نماز سے روکتا ہے تو پھر آسیہ کو بھی روکتا، مگر ایسا نہیں، تو اے بے نماز یہ خامد یا حاکم کے ظلم کا عذر اس وقت پیش نہیں ہوگا جن کے گھروں کے اندر عورتیں جا کر کام کرتی ہیں، وہ خود نہیں نماز پڑھتی، وہ غور و فکر کریں، مسلمان عورتیں ان کے پاس کام کرنے والی نوکرانیاں موجود ہوتی ہیں، گھر کا سارا کام کرتی ہیں، یہ کیا عذر پیش کریں گی؟ ان کے پاس اس دن کیا جواب ہوگا؟ فرمایا جائے گا اس کو پکڑو، اس کا میں عذر قبول نہیں فرماتا، جہنم کے اندر پھینک دو۔ اور ترغیب و ترہیب کے اندر ہے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر جاتی رہی تو لوگوں نے ان سے عرض کیا ہم آپ کی آنکھیں بنوا دیتے ہیں لیکن آپ کو کچھ روز نماز چھوڑنا پڑے گی۔ ان دونوں نقل و حرکت میں سخت فرمایا مظہر ہے۔ صحابی رسول نے یہ سن کر جواب دے دیا میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا ہے جس نے نماز چھوڑی قیامت کے دن اس پر اللہ تعالیٰ غصے سے دیکھے گا، سخت ترین غصے سے۔ لوگوں مجھے اندھا رہنا منظور ہے مگر خدا کے غضب کو میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، رہنے دیجئے۔ آپ نے آنکھیں نہ بنوائیں۔ اور دوستو جو شخص خدا کی راہ میں محنتیں اور مشقتیں اٹھاتا ہے اللہ اس پر خصوصی فضل فرماتا ہے۔ شواہد النبوت کے اندر ہے فرمایا جامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نماز نہ چھوڑتے اور نماز کا وقت آپ کی لکڑی پکڑ کر آپ کو آپ کا اپنا بیٹا ساتھ لے کر جاتا، ایک لڑکا ساتھ لے کر جاتا اور وہاں پر آپ تشریف لے جاتے، حاضر ہوتے۔ دوستو ایک آنکھیں بھی بڑی نعمتیں، ہاتھ بھی بڑی نعمتیں، پاؤں بھی بڑی نعمتیں، کان بھی بڑی نعمتیں، سارا انسان کا جسم ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ اس دن گواہی دے گا۔ اگر اس کو برائی میں گزارا، کھیل تماشوں میں گزارا، بے نمازی ہو کر گزارا، چوریاں ڈکیٹیاں شراب سود طرح طرح کے گناہوں جھوٹ اور تکبر طرح طرح کے گناہوں میں گزارا تو یہ گواہی دے گا، کہے گا اس نے یہ کیا تھا ہاتھ سے، کان بھی گواہی دے گا، آنکھ بھی گواہی دے گی، زبان بھی گواہی دے گی، پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ ایسا لگے گا یہ جسم ہمارا دشمن ہو گیا ہے تو اس کو اس دن کے لیے ایسا تیار کرو یہ کہ تمہارے حق میں بولے۔ اور فرمایا کہ علامہ ابن حجر مکی نے رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا بڑی قابل غور روایت ہے کتاب الزواجر کے اندر، میرے دوستو بنی اسرائیل میں ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگی یا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں اس گناہ سے میں نے توبہ کر لی ہے مگر آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا گناہ ہے جو تجھ سے ہوا ہے؟ اس عورت نے عرض کیا حضور پہلے تو مجھ سے بدکاری اور زنا ہوئی، اس زنا کے نتیجہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس عورت کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا، آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے نکل جا، تیری وجہ سے کہیں ہم پر بھی ایسا نہ کوئی مسئلہ نازل ہو جائے۔ عورت آپ کی حالت دیکھ کر کہ آپ کو غصہ آ گیا ہے،
جانا ہی تھا اس عورت کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا رب العالمین آپ سے یہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو کس چیز کا علم نہیں. اللہ پوچھتا ہے، فرماتا ہے اس عورت سے زیادہ کوئی بری عورت ہے اور اس عورت سے کوئی برا کام، برا فعل ہے؟ فرمایا کوئی برا فعل آپ کی نظر میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بھلا اس سے زیادہ دوسرا برا فعل کون سا ہو سکتا ہے؟ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا موسیٰ علیہ السلام جو شخص قصداً لگاتار نماز چھوڑتا ہے وہ اس بدکار قاتلہ عورت سے بھی بدتر ہے. زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدتر ہے. جو نماز لگاتار چھوڑتا ہے وہ زانی لوگوں سے بھی، فرمایا قاتلوں سے بھی بدتر ہے. اور فرمایا برا آدمی ہے اور اس عورت سے بھی برا آدمی ہے اور بڑا عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو. اور طلب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں صرف 2 نمازیں فرض تھی، تو اس امت نے 5 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جواب دے دیا تھا آقا علیہ السلام کو 50، آپ 5 ہیں، 5 بچ گئی، اس سے بھی کم کرا دیں. فرمایا آپ کی امت یہ نماز نہیں پڑھ سکے گی. اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی آنے والے وقت کی خبر نہیں دے سکتا. ہم لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بیان فرما دیا کہ یہ امت، آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اس سے بھی کام کرا لو. تو مسلمانوں کو شرم کرنا چاہیے. دیکھیے کہ کتنا بڑا فرمان ہے. ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ بزرگ آدمی کی ایک حقیقت ہے کہ اس کی بہن کا انتقال ہو گیا. اب بھائی بہن قبر میں اتارنے لگے تو میت کو قبر میں رکھتے وقت کوئی چیز قبر کے اندر گر گئی. میت پر مٹی ڈالنے کے بعد اسے یاد آیا قبر میں اس کا گرنا آپ کو معلوم تھا مگر دھولے سے وقت پر یاد نہ آیا. اب اس کو نکالنے کی وجہ سے قبر کو کھدوا ڈالا. جب کھدوایا یہ منظر دیکھا کہ قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اس کے ہوش اڑ گئے اور روتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا. پوچھا آپ کی بیٹی کیا گناہ کرتی تھی؟ ماں نے اس کی قبر کھول کر دیکھی ہے، قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے. فرمایا وہ نمازوں کو ٹال کر بے وقت پڑھتی تھی. یہ تو بے وقت پڑھنے کا عذاب ہے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں. اگر بے وقت نماز گزار کر پڑھنا، وقت پر نہ پڑھنا یہ عذاب ہے، قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جاتی ہے. تو جو لوگ میرے دوست پڑھتے نہیں وہ غور و فکر کریں ان کی قبر کے اندر کیا کیا ہوگا، ان کی قبر کے اندر کیا کیا ہوگا. اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی نمازوں پر خوب پہرا دیا کرو تاکہ ہر قسم کے عذاب سے رہے پائی جاؤ، بچ جائے، تمہیں نجات مل جائے. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے. اور آخری روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تنبیہۃ الغافلین کے اندر امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے کہیں کسی بزرگ کو شیطان نظر آ گیا، اس سے ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ شیطان سے. اب جو لوگ اس کو سنیں گے تو حیران رہیں گے. شیطان نظر آ